باب الرؤیا وما یتعلق بہا، کہ خواب کا بیان اور جو اس سے متعلقات ہیں اس کا بیان۔ پہلے امام صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا لے کر آئے ہیں، سورہ روم کی آیت نمبر 23 کا ایک ٹکڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے تمہارا دن اور رات میں سونا۔ تو نیند بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ سورہ نبا میں فرمایا نا کہ وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا، کہ ہم نے نیند کو بنایا ہے کلفت کو دور کرنے کا سبب اور راحت کا ذریعہ۔ شاہ عبد القادر صاحب علیہ رحمہ نے ترجمہ اس کا فرمایا ہے کہ نیند دفع ماندگی ہے، دفع ماندگی، انسان ماندہ ہو جاتا ہے، انسان تھکان کا شکار ہو جاتا ہے، تو روز رات کو سونا جیسے ماندگی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو بتائیے پوری زندگی بھی ایک جیسے ماندگی ہے نا، اِنَّکَ کَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیہ۔ تو میر کا کیا خوب شعر ہے کہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو جیسے زندگی کی بھی تو ایک جو ہے وہ شام آنی ہے نا، تو گویا کہا کہ روز دن میں انسان جو کلفتیں اٹھاتا ہے، جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے، نیند اس کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، راحت کا ذریعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے انسان پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ایسے صدمے انسان پر آتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے اب میں جی ہی نہیں پاؤں گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نیند ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ ایک خاص مدت تک کے لیے انسان کو ایک غیر معمولی ریلیف فراہم ہو جاتا ہے۔ اور پھر نیند میں انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے، قرآن مجید نے خود اس کو موضوع بنایا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ انسانوں کے نفوس کو لے جاتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو لوگ ابھی فوت نہیں ہوتے، جن کو اللہ ابھی فوت نہیں کرتا، ان کے انفس کو لے جاتا ہے، ان کے نفوس کو لے جاتا ہے جب وہ سوتے ہیں۔ سوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نفس کو لے جاتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور کہا کہ جو نفس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اس کے نفس کو اپنے پاس روک لیتا ہے، تھام لیتا ہے۔ وَيُوصِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جن کے بارے میں ابھی اللہ کے ہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو ابھی مزید زندگی ہے دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں ان کے انفس کو ان کے جسموں کے اندر۔ اور کہا کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کو جو ہے کچھ اقوال ہمیں ملتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، امام زجاج سے، کہ گویا نفس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نفس الحیات ہے، ایک نفس وہ ہے کہ جو زندگی کا منبع ہے۔ اور گویا جو پہلے مرتبہ فرمایا نا کہ جب انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ موت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے نفس کو لے جاتے ہیں، تو گویا وہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ وہ نفس الحیات ہوتا ہے، جس سے انسان کا بالکل تعلق جو ہے اس پوری دنیا سے، اس کے سارے معاملات سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک اور طرح کا شعور اس کو ملتا ہے جو برزخی شعور ہے، اور وہ بہرحال ایک خاص طرح کی متشابہات میں سے ہے۔ اور دوسری قسم کا نفس کون سا ہوتا ہے؟ نفس التمییز، تمییز جس کو کہتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ انسان چیزوں کو ڈسرن کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عربی میں ایک جو بالکل چھوٹی عمر ہوتی ہے شیر خارگی کی، 2-3 سال، اس کے لیے ایک الگ لفظ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایڈولسنس ہے، اس کے بعد ایک جو ہے آپ کہیں بلوغت کا دور ہے۔ اس کے درمیان میں ایک سن ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سن تمییز۔ 6-7 سال کی عمر میں وہ آ جاتا ہے کہ جب بچہ کسی کی بات کو سمجھ کر اس کو رسپونڈ کر لیتا ہے، بات کو صحیح سمجھ بھی لیتا ہے، اس کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ یہ تمییز کی عمر ہے۔ تو کہا کہ وہ جو ڈسرنمنٹ ہے وہ ایک طرح سے سلب ہو جاتی ہے، وہ والا نفس جس میں انسان کا شعور اس کی گرفت میں رہتا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ جو انسان وضو جو ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ناقض وضو ہیں، تو اس میں انسان کے جسم سے جو ہے ری خارج ہو جائے، انسان بول و براز کرے، انسان کو جنابت لاحق ہو جائے۔ اسی طریقے سے نیند جو ہے وہ بھی نواقض وضو میں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے، اصلاً اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے اس کی گرفت اس کے اپنے وجود سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب معلوم نہیں کہ سوتے ہوئے اس کے جسم کے کون سے حصے سے کوئی ہوا خارج ہو گئی، کوئی رطوبت خارج ہو گئی، اس کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے
ایسی نیند جو انسان باقاعدہ لیٹ کر سوتا ہے، تو وہ کیا ہے، اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے ہی تشریف فرما تھے، تو پہلے آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ لیٹ گئے اور لیٹ کر باقاعدہ آپ سو گئے، اور صحابہ نے جیسے آپ کے ناک میں سے آواز بھی سنی جس کو ہم خراٹے کہتے ہیں اس کی، پھر تھوڑی دیر میں آپ اٹھے اور اٹھ کے آپ اگلی نماز کے لیے جانے لگے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی پیغمبر آپ تو سو رہے تھے، گویا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہمیں تو وضو کرنا ہوتا ہے اگر ہم سو جائیں تو فرمایا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ ان عین نائمت، کہا کہ آنکھیں سوتی ہیں، والقلب یقظ، لیکن دل جو ہے وہ جاگتا ہے، اور فرمایا کہ جیسے میرا دل جو ہے وہ نہیں سوتا۔ اب گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا شعور جو ہے اس طریقے سے سلب نہیں ہوتا جیسے ایک عام فرد کا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ ایک امیونٹی ہے جو پیغمبر کو دی گئی، یہ عصمت کا تقاضا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پیغمبر کے حوالے سے شیطانی دراندازی کو روکا گیا ہے، اور چونکہ پیغمبر جو ہیں وہ آپ کا جو قلب مبارک ہے وہ محبت وحی ہے، وہاں وحی نازل ہوتی ہے، تو گویا اب آپ کے ساتھ شیطان کوئی معاملہ نہیں کر سکتا، شیطان آ کر آپ کو جو ہے خواب میں بھی گویا معاذ اللہ کسی طرح کا اغوا ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو احتلام ہے وہ نہیں ہوتا، اس کا سبب بھی کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بھئی تمہاری تو گویا آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، دل بھی بند ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن مجید میں کوگنیشن کا جو آلہ ہے نا، کانشیسنس کا جو منبع ہے وہ ہمارے جدید حوالے سے مائنڈ یا برین نہیں ہے بلکہ وہ قلب ہے۔ تفقہ جو ہے وہ کون سا آلہ کرتا ہے انسان کے اندر؟ وہ قلب کرتا ہے۔ تو بہرحال اسی لیے فرمایا کہ میرا دل جو ہے وہ تو جاگتا ہے، تو گویا عام انسانوں کا جو ہے وہ نفس اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے عجیب عجیب جو ہے چیزیں خواب میں رونما ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اور ایک عالم میں چلا جاتا ہے، پرانے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جدید دور میں ماڈرنٹی کے بعد جو تھیریز آف ریلیجن بنائی گئی اور ہسٹری آف ریلیجنز لکھی گئیں، تو اس میں سے ایک لوگوں نے یہ بھی ایک تھیری بنائی ہے کہ اصل میں انسان جو ہے جب وہ سوتا تھا ابتدائی آدمی، اور سونے میں جو ہے وہ اس کی ملاقات ہوتی تھی اپنے بزرگوں سے، تو پھر انسان کو احساس ہوا کہ انسان اصل میں خواب سے بات شروع ہوئی، اور پھر انسان کو احساس ہوا کہ انسان اصل میں ایک چیز نہیں ہے، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اندر روح ہے، اور روح میں جب انسان اس عالم میں ہوتا ہے تو اس کی ملاقات اس کے آباء و اجداد کی ارواح سے ہوتی ہیں، وہیں سے پھر کہتے ہیں آہستہ 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 اینسیسٹر ورشپ کی جو ہے وہ بنیاد پڑ گئی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹری آف یا تھیوری آف ریلیجن میں بھی ایک بڑا اہم عنصر جو ہے وہ خواب کا ہے، اور آج کے دن تک بھی ایک مسٹری ہے، یہ ایک مسٹری ہے۔ خواب جو ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی گرفت میں نہیں آتے، اور بہت بڑے بڑے تھیورائزرز نے ان پر گفتگو کی ہے اور ان کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کی ہیں، تو اس وجہ سے خواب گویا ایک بہت اہم چیز ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں، اور خواب اگر انسان کو اچھا آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کوئی برا خواب آئے تو اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم نے پچھلی مرتبہ جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان تھا باب الرؤیا وما یتعلق بها، خواب کا بیان اور جو چیزیں اس سے متعلق ہیں ان کا بیان۔ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ روم کی آیت نمبر 23 کا ایک ٹکڑا امام صاحب نے یہاں نقل کیا تھا، اس کو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے حوالے سے پھر عمومی طور پر خواب کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج ہم جو احادیث امام صاحب یہاں پر لے کر آئے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے، بشارت دینے والی خبروں کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومل مبشرات، یہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ،
کوئی نیک خواب۔ علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات بشارت دیتے ہیں، اور یہاں پہ چونکہ تذکرہ مبشرات کا ہوا تو التغلیب یہ کہہ دیا گیا ہے، ورنہ بعض خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ مبشرات نہیں بلکہ منذرات کی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، یعنی اس میں تنبیہ کی جاتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے براہ راست مخاطبت کر کے کچھ باتیں اس تک بتا سکتے ہیں، کوئی پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایسی اللہ کی طرف سے ہدایت کہ جو بائنڈنگ ہو نہ صرف اس کے لیے باقی تمام لوگوں کے لیے، وہ ختم ہو چکی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نبوت کیا ہے؟ نبوت کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ سے اخبار پانا ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست کچھ باتیں اخذ کرنا، لینا۔ تو کہا کہ ان معنوں میں تو اب نبوت نہیں رہی کہ اب کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور اس بنیاد پر لوگوں سے کوئی چیز منوا نہیں سکتا، ختم نبوت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کی مہر ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہ کوئی ذلی نبی ہے، نہ بروزی نبی ہے، نہ کوئی انڈیپینڈنٹ نبی ہے، نہ ڈیپینڈنٹ نبی ہے، یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا۔ ہاں اللہ تعالیٰ رہنمائی کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے؟ وہ اچھے خوابوں کے ذریعے، الرؤیا الصالحہ، کسی نیک آدمی کو کوئی اچھا خواب آئے اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی بشارت دے دیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہوتا ہے، کوئی اللہ والا، کوئی نیک مرد یا عورت دنیا سے چلا جائے تو قریب ہی میں، یعنی کچھ دنوں میں ہی، جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی یا شوہر یا بیوی، اس کو بعض اوقات کچھ خواب آتے ہیں، اچھے خواب آتے ہیں۔ وہ جو شخص ہے، مرحوم ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کو بہت اچھے ماحول میں دیکھا جاتا ہے، سفید کپڑوں میں دیکھا جاتا ہے، ایک نورانی ماحول میں دیکھا جاتا ہے، باغ میں دیکھا جاتا ہے، اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے اس کی طرف سے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے گویا مبشرات میں سے ہیں۔ یا کسی آدمی ہی کے بارے میں اس کو خواب آئے اور اس کے بارے میں جیسے کوئی بشارت کا پہلو ہو، اللہ کے ہاں کہ اللہ کی رضا کا کوئی اظہار ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے حصول کا کوئی اشارہ ہو، تو یہ مبشرات ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی روایت میں آتا ہے وہ، رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، ایک مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی نبوت کے بہت سے اجزاء ہیں، کہا کہ ان میں سے ایک حصہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے، اور وہ خوابوں کی قبیل سے ہے، اور وہ نیک آدمی کو، مومن کو خواب آتا ہے۔ اور یہ جو 46واں حصہ فرمایا ہے، اس میں جیسے ایک اشارہ وہ جو حدیث ہے کہ جس میں ابتدائے وحی کا واقعہ بیان ہوا ہے، امام بخاری کی الجامع الصحیح جو ہے، اس میں جو پہلا باب ہے اس کا عنوان ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ تو ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابتدا میں معاملہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے شروع ہوئے، 6 ماہ تک آپ کو خواب آتے رہے، اور ابھی یہ غار حرا کے واقعے سے پہلے کے 6 ماہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے، اس کے بعد وہ چیز ایسے ظاہر ہو جاتی کہ فلق صبح، جیسے پاؤ پھٹتی ہے، یعنی بالکل دن کی روشنی میں وہ ایونٹ ایز سچ ہو جاتا جو آپ کو خواب میں دکھایا جاتا۔ تو جیسے یہ ایک طرح سے مبشرات تھی نا، اور آپ دیکھیے کہ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ 23 برس اگر ہم گردانتے ہیں نبوت کے پورا، تو گویا آپ 6 ماہ جو ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟ اس کا 46واں حصہ بنتے ہیں۔ تو اس پہلو سے بھی فرمایا کہ یہ جو اچھا خواب ہے جو کسی مومن کو آئے، یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو ایک تو خواب یہ ہو گئے جو آپ سمجھ لیں کہ رؤیائے صادقہ ہیں، رؤیائے صالحہ ہیں، رؤیائے رحمانی ہیں، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ براہ راست بھی عنایت فرماتے ہیں۔ دوسرے قسم کے خواب وہ ہیں کہ جو القائے شیطانی ہوتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے حزن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اہل ایمان کے اندر۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا
کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہے تو بیداری کی حالت میں بھی پھونکے مارتا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی اگر بیداری کی حالت میں غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اس کے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ جو شیطان ہے وہ خوابوں میں در اندازی کرے. پچھلی مرتبہ میں نے یہ بات عرض کی تھی، اسی وجہ سے کہ چونکہ کچھ نہ کچھ گویا تاثیر شیطان کو خوابوں میں بھی حاصل ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا نا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا قلب جاگتا ہے. جیسے ہمارا شعور ہم سے رخصت ہو جاتا ہے خاص معنوں میں، تمییز ہم سے جاتی رہتی ہے، پیغمبروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس میں بھی جیسے ایک طرح سے ایک امیونٹی مل جاتی ہے شیطان کے خلاف. تو دوسری قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو ہے القائے شیطانی ہوتے ہیں، حزن پیدا کرنے کے لیے، ڈپریشن والے خواب، اس کے بارے میں آگے ہدایات بھی آ رہی ہیں. اور تیسرے قسم کے خواب جو مین بلک ہوتا ہے، یعنی یہ بات کہ القائے رحمانی اور القائے شیطانی والے خواب تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوتے ہیں. موسٹلی انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ انسان جو کچھ دن میں سوچتا ہے، جو کام کرتا ہے، جن فکروں میں جو ہے غلطاں رہتا ہے، جس طرح کے خیالات اور تصورات اور احساسات میں جیتا ہے، بس اسی کا اظہار ہوتا رہتا ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خواب میں چیزیں سمبولک ہوتی ہیں، سمبلز ہوتے ہیں، اور پھر ان سمبلز کو ڈیسائفر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو جیسے آپ کہیں کہ ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کہا کہ ہم نے ان کو تعویل الاحادیث کا علم دیا، اور خاص طور پہ وہاں اس کا پہلا مطلب کیا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا جو ہے ہم نے ان کو علم دیا. ان کے والد صاحب کو بھی خواب آیا، بلکہ ان کو خود خواب آیا، پھر اپنے والد صاحب سے انہوں نے ذکر کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ بادشاہ کو خواب آیا، اس سے پہلے 2 قیدیوں کو خواب آیا. تو خواب ہوتے ہیں، ان کو ڈیسائفر کرنا پڑتا ہے، سمبولک ہوتی ہیں چیزیں. اور اس علم کے ماہرین بھی ہوتے ہیں، ہر آدمی اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے. تعبیر الرؤیا اس کو کہتے ہیں. اور تابعین میں ایک صاحب معروف تھے اس کے لیے، محمد ابن سیرین علیہ رحمہ. ان کی طرف ایک منسوب کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا، وہ ملتی ہے، عربی میں بھی چھپی ہے، اردو میں بھی چھپتی ہے، لیکن اس کی طرف ان کی نسبت ٹھیک نہیں ہے. یعنی وہ لگتا ہے کہ بہت بعد میں جو ہے کوئی کتاب لکھی گئی ہے، ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے. تو بہرحال تیسرے قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان عام طور پر دیکھتا ہے، اور ان میں سے کچھ بامانی ہوتے ہیں، اکثر بے معنی ہوتے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگوں کے ہاں ایک آبسیشن سا ہو جاتا ہے نا کہ خوابوں کی تعبیر، میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی اس کی تعبیر کرے. ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا. چند خواب ہوتے ہیں جو قابل تعبیر ہوتے ہیں، جو بامانی ہوتے ہیں، جس میں کوئی اشارہ ہوتا ہے، جس میں کوئی بات کہی گئی ہوتی ہے. اس وجہ سے بھی اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے. اضغاث و احلام، زیادہ تر خواب اس نوعیت کے ہوتے ہیں، پریشاں خوابی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہی فرمایا کہ جو نبوت میں سے کچھ نہیں بچا سوائے مبشرات کے. مبشرات کیا ہیں؟ نیک خواب. اگلی روایت میں ہے اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب. جب زمانہ قریب آ جائے گا تو کم ہی ایسا ہوگا کہ مومن کا خواب جھوٹا ہو. اور اگلا جملہ وہی ہے کہ مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. ابھی جو فرمایا کہ اذا اقترب الزمان، اقترب الزمان قرب سے ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن مجید میں آیا ہے، وہی لفظ ہے. اب اس کے جو علماء نے، محدثین نے شرح کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب زمانہ قریب آ جائے، یعنی مثال کے طور پہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ جیسے دن رات برابر ہو جائیں، یعنی وہ جو سال کے ایام ہوتے ہیں جن میں راتیں اور دن تقریباً برابر ہوتے ہیں. کہا کہ وہ دور، وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب خواب، سچے خواب آتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی موت جو ہے، دنیا کی اجل قریب ہو، دنیا کا خاتمہ قریب ہو. اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو خواب دیکھ رہا ہے اس کی اجل قریب ہو، اس کی موت قریب ہو، تو اس وقت اس کو زیادہ تر خواب سچے آتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ وہ زمانہ کہ جب زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، وہ دور جس میں زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، بہت تیزی سے وقت گزرے گا، جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے. یا اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ سال جو ہیں وہ ایسے گزریں گے کہ جیسے مہینے ایسے گزریں گے کہ جیسے ہفتے ایسے گزریں گے کہ جیسے دن، اور دن ایسے گزریں گے جیسے گھنٹے، اور گھنٹے ایسے گزریں گے جیسے کوئی ایک، جیسے منٹ ہے، سیکنڈ ہے. تو بہت پیس تیز ہو جائے گی. اور یہ ہوگا کب؟ یہ آخر زمان ہی میں ہوگا، جو ایسکیٹولوجی ہمارے یہاں بیان ہوتی ہے اس میں ہوگا. اور چونکہ وہ دور فتنوں کا دور ہوگا،
تو گویا اس دور میں اہل ایمان جو صادق لوگ ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رہنمائی بہت دی جائے گی، پے در پے دی جائے گی، اور اس وجہ سے جب گویا یہ زمانہ اتنا قریب آ جائے گا تو پھر مومن کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ تو یہ بات یہاں پر فرمائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ او کأنما رآنی فی الیقظہ لا یتمثل الشیطان بی۔ فرمایا کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے گا یا دیکھتا ہے تو ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، یا گویا جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، اور فرمایا کہ شیطان میرا تمثل اختیار نہیں کر سکتا، شیطان میرا بہروپ یا سوانگ نہیں بھر سکتا۔ اب جو پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو ان قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا، اس کی ایک شرح تو محدثین نے یہ فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں اگر کوئی شخص جو ہے ابھی ایمان نہیں لایا اور اس نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا تو کہا کہ اب اس کی یہ علامت ہے کہ وہ بیداری میں بھی گویا پیغمبر تک پہنچے گا اور پیغمبر کی زیارت کرے گا۔ دوسرا مطلب عمومی ہے کہ جو آدمی کسی بھی دور میں کسی بھی عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا تو گویا ایک بشارت ہے کہ جنت میں اور حشر میں گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسے ہوگی۔ اور جو اگلی بات فرمائی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو ایسے ہی ہے جیسے مجھے بیداری میں دیکھا، یعنی مطلب کیا ہے کہ انسان خواب میں اور افراد کو دیکھتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے تو بہت کچھ امکان ہوتا ہے کہ بھئی کسی جن نے، کسی جو ہے اور شیطانی قوت نے یا کسی اور آدمی نے کوئی بہروپ بھر رکھا ہو، لیکن کہا کہ نہیں، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، اور کہا کہ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میرا بہروپ نہیں بھر سکتا، میرا تمثل نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بارے میں مختلف تعویلات ہیں۔ ایک تعویل تو یہ ہے کہ یہ ایبسلیوٹ معنوں میں ہے، جو آدمی خواب میں کسی شخصیت کو دیکھے اور اس کا دل یہ کہے کہ یہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے پیغمبر ہی کو دیکھا ہے، چاہے کوئی وہ جو حلیہ مبارکہ ہے جو شمائل میں بیان ہوا ہے اس سے میچ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ ایک رائے یہ ہے، عموم میں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے جو دوسری ایکسٹریم پر ہے، وہ اس کی تقیید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بات جو پیغمبر نے فرمائی تھی یہ صحابہ کرام کے لیے فرمائی تھی، یعنی وہ شخص کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں بچشم سر دیکھا ہوا ہے تو وہ اسے معلوم ہے کہ پیغمبر کون ہے نا، پیغمبر کی شبیہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ اس کے ذہن میں بھی ہے، اس کی آنکھوں میں بھی ہے۔ تو اب جب وہ خواب میں وہی شبیہ دیکھتا ہے، وہی حلیہ دیکھتا ہے تو اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی ایشورٹی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں نہیں دیکھا۔ ایک تیسری رائے ہے درمیان کی، اور وہ رائے یہ ہے کہ جس نے کسی بھی دور میں دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی بتا رہا ہے یا اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو مبارک شمائل ہیں، جو حلیہ مبارکہ ہے، وہ جو بیان ہوا ہے، جو سراپا آپ کا بیان ہوا ہے اس سے میچ کرتا ہے تو اس کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ گویا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اسی لیے ہمارے کئی تابعین، تبع تابعین، کئی اکابر جب کوئی صاحب آتے اور کہتے کہ جی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو پوچھتے بھئی اچھا بتاؤ کیا دیکھا تم نے، کس طرح کی شخصیت تھی؟ تو اگر تو وہ شمائل سے میچ کرتی تو وہ اس کو بشارت دیتے اور مبارکباد دیتے، اور اگر وہ اس سے میچ نہ کرتی تو کہتے ہیں بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم نے پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، شیطان میرا تمثل نہیں کر سکتا۔ اگلی روایت میں اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها۔ جو شخص کوئی ایسا خواب دیکھے تم میں سے کہ جو اس کو اچھا لگے، جو اس کو پسند آئے، من چاہا خواب دیکھے، اچھی چیزیں دیکھیں، بشارت دیکھے، تو وہ جان لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پر اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر کرے اور پھر اس کو بیان کرے۔ اور روایت میں ہے فلا يحدث بها الا من يحب، تو بیان نہ کرے مگر اس شخص کو جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے
کہ اس شخص کو بیان کرے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو کس کو بیان کرے؟ لا یحدث الا حبیبا او لبیبا، وہ بیان نہ کرے اچھا خواب مگر اس سے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جو لبیب ہے، لب والا ہے، عقل والا ہے، ہوش مند ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فلا تقصها الا علی، کہا کہ الا علی محب او ذی رأی، تو اس کو بیان نہ کرے مگر اسی سے جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جو صاحب رائے ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، کوئی اچھا خواب دیکھا ہے جس میں بشارت کا پہلو ہے، تو کہا کہ اگر ایسے لوگوں کو بیان کرو گے کہ جو تم سے محبت نہیں کرتے، تم سے کوئی عداوت رکھتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ حسد کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ جب سیدنا یوسف نے بچپن میں اپنا خواب اپنے والد سیدنا یعقوب کے سامنے بیان کیا تو کیا فرمایا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ دیکھو بچے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، کوئی بڑی چال۔ تو کہا کہ اگر تم ایسے آدمی کو بتاؤ گے تم سے محبت نہیں کرتا، تم سے کوئی عداوت رکھتا ہے، کوئی کینہ رکھتا ہے، تو کیا ہوگا کہ پھر وہ حسد کرے گا، طرح طرح سے تمہیں جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جو دوسری بات فرمائی کہ لبیب کو بتاؤ، جو سمجھدار آدمی ہے، یا ایک روایت میں ہے ذی رأین، جو صاحب رائے ہے اس کو بیان کرو۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ بھئی ایسے آدمی کو بیان کرو جو سمجھدار ہے، جو بات معاملہ فہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بشارت ہو کہ اس کی بنیاد پر وہ اس کو غلط فہمی کا شکار کر دے، او ہو یہ بات تو بڑی اہم ہے، لگتا ہے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے اس امت کی تاریخ میں، جیسے آپ کہیے نا اللہ معاف کرے، ناکام مہدیوں کی ایک طویل فہرست ہے، سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان میں سے کئی تو بالکل جعلی لوگ ہوتے ہیں، بالکل ہی فراڈولنٹ ہوتے ہیں اور دھوکے باز ہوتے ہیں اور شہرت چاہتے ہیں یا لوگوں کی گردنوں پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو بھلے مانس ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، کچھ صوفی مزاج لوگ ہوتے ہیں، بڑی عبادتیں ریاضتیں کرتے ہیں، تو پھر انہیں خواب میں بیداری میں کبھی کوئی روشنی نظر آتی ہے، کبھی کوئی آواز سی آتی ہے، اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کوئی کام لگا دیا ہے، کوئی ذمہ داری ان کو اسائن ہو گئی ہے۔ اور چونکہ خاص طور پہ جب کوئی فتنے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹربولیشنز بہت ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ پھر بڑی تعداد میں آپ کو ملتے ہیں کہ جو آپ سے ملیں گے اور کہیں گے بھئی اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہے، ایک مشن ہے، اور مجھے ذمہ داری دے دی ہے، اس امت کے تمام جو امراض ہیں ان کا مداوع مجھے سجھا دیا ہے، اور گویا ایک طرح سے مجھے اپوائنٹ کر دیا ہے۔ اب گویا پوری امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ میرا ناصر بنے اور میرا ولی بنے اور میرے ساتھ مل کے اس کام کو انجام دے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھو تو اس شخص کو بتاؤ کہ جو تم سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیانہ آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، کہیں کسی غلط فہمی میں تمہیں نہیں ڈالے گا اور کوئی غلط تعبیر بیان نہیں کرے گا۔ اب کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ اس باب سے متعلق اگلی مرتبہ کریں گے۔